ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے زیادہ مقبول قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ خیبر پختونخوا کے عوامی سروے میں مریم نواز نے کارکردگی کے لحاظ سے کے پی حکومت کو پچھاڑ دیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کے گن گانے لگے۔ خیبر پختونخوا کے نصف عوام نے صوبائی حکومت کو کرپٹ قرار دے دیا۔ دوسرے صوبوں کی عوام نے بھی مریم نواز حکومت کی شفافیت اور گڈ گورننس کو سراہا۔ گیلپ سروے نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی پر رپورٹ جاری کر دی۔ عالمی طور پر مستند شدہ گیلپ سروے میں مریم نواز دوسروں سے بہتر وزیر اعلیٰ کرا۔ خیبر پختونخوا سمیت دوسرے صوبوں کی عوام نے مریم نواز حکومت کی شفافیت اور گڈ گورننس کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سے زیادہ مقبول قرار۔ صوبے کے عوام مسائل کے حل کے لیے مریم نواز شریف کی طرف دیکھنے لگے۔ خیبر پختونخوا کے عوام اپنی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے انتہائی مایوس۔ سروسز کی فراہمی میں کمی، روزگار کے محدود مواقع، کرپشن اور وعدے پورے نہ ہونے پر صوبے کے عوام پریشان ہیں۔ 62% عوام صوبائی حکومت سے نالا، حمایت صرف 38% رہ گئی۔ کرپشن اور بد انتظامی کی شکایات کی وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت شدید عوامی تنقید کی زد میں آ گئی۔ صوبے کے نصف عوام نے صوبائی حکومت کو کرپٹ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور عوام میں اعتماد اور ساکھ کھو بیٹھے۔ ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 49% حامی مایوس۔ 52% عوام نے ترقیاتی فنڈز میں کرپشن اور خود برد کو تسلیم کیا۔ 62% پی ٹی آئی ووٹرز نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ 48% پی ٹی آئی ووٹرز نے کرپشن میں اضافے کی رائے کا اظہار کیا۔ 67% لوگوں نے رائے دی کہ خیبر پختونخوا حکومت روزگار اور کاروباری مواقع پیدا کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ 73% ووٹرز نے کہا خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمتوں کا حصول میرٹ نہیں، ذاتی تعلقات سے ممکن ہے۔ خیبر پختونخوا کے 57% لوگ امن و امان کی خراب صورتحال اور دہشت گردی کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کی پہلی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی لانچ کر دی، جو اگلے ہفتے سے لاہور ڈویژن میں پوری طرح سرگرم عمل ہوگی۔ مریم نواز نے بارش کے بعد لاہور کا اچانک ہنگامی دورہ بھی کیا۔ مصری شاہ، لکشمی چوک اور دیگر علاقوں میں نکاسی آب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے متعلق بھی اہم اجلاس ہوا۔ مریم نواز نے منصوبے کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کی پہلی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی لانچ کر دی، جو اگلے ہفتے سے لاہور ڈویژن میں پوری طرح سرگرم عمل ہوگی۔ پنجاب بھر میں 15 دسمبر تک لانچ کرتی جائے گی۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقدہ پروقار تقریب میں مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت پیرا فورس سے ملاقات کی، گاڑیوں اور موٹر بائکس کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا خواتین ایس ڈی او کو دیکھ کر اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیرا اسٹیشن 3D ماڈل، ہتھیار، حفاظتی آلات اور شیلڈ اور دیگر گیجٹ کا معائنہ کیا۔ بٹن دبا کر ٹوکن حاصل کرنے اور شکایات کے اندراج کے عمل کا مشاہدہ بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ظالموں کے لیے دہشت اور کمزور کے لیے سہارا بننا ہے۔ پوری ریاست غریب اور کمزور کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈرنے والا میری ٹیم میں نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کی 85% آبادی غریب ہے۔ قیمتوں پر کنٹرول کے لیے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پیرا کا ٹاپ آفیسر ہو، اس کا کام یہ ہے کہ ظالم کے سامنے آہنی دیوار بننا اور مظلوم کا سہارا بننا، مظلوم کی امید بننا، مظلوم کی مدد کے لیے پہنچنا۔ ریاست کی اس آنکھ کا نام پیرا ہے جو ہر وائلیٹر کے اوپر نظر رکھتی ہے۔ مریم نواز نے بارش کے بعد لاہور کا اچانک ہنگامی دورہ بھی کیا۔ مصری شاہ، لکشمی چوک اور دیگر علاقوں میں نکاسی آب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نکاسی آب کی صورتحال کو مزید بہتر اور تیز تر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے متعلق بھی اہم اجلاس۔ پروگرام سے اب تک 51,000 سے زائد خاندانوں کا خواب حقیقت بنا ہے۔ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت اب تک 60,50 کروڑ روپے کی خطیر رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ 45,178 گھر زیر تعمیر ہیں، جبکہ 6,160 گھر مکمل ہو چکے ہیں۔ وقاص غوری، نیو نیوز لاہور۔ میٹھی چینی عوام کے لیے کڑوی ہو گئی۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ کئی علاقوں میں چینی کی ڈبل سینچری۔ پشاور 205 اور کوئٹہ میں چینی 210 روپے کلو میں دستیاب۔ لاہور کے اوپن مارکیٹ میں چینی 190 روپے کلو میں فروخت۔ کراچی میں چینی کی قیمت 195 روپے کلو تک جا پہنچی۔ پاکستان ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے صدر رؤوف ابراہیم نے کہا، سندھ اور پنجاب کی شوگر ملز نے چینی کی سپلائی بند کر دی، اس وجہ سے ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کریک ڈاؤن کیا جائے تو چینی کی قیمت فوری طور پر 150 روپے کلو ہو سکتی ہے۔ شہری چینی کی قیمتوں پر بلبلا اٹھے، کہتے ہیں چینی مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔
हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर कर दी। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, कब कम होगी? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोई इवेंट होता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। गंदम और चीनी को डी रेगुलेट कर देना चाहिए। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रही हैं। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स इस्लाहात पर ताजिरों को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। आपने चीनी एक बार चीनी का नाम नहीं लिया। आप चीनी का सवाल कर रहे हैं, आप कमोडिटीज कह रहे हैं। आप सपोर्ट रखिए इंशाल्लाह। इसी तरह मुल्क को आगे लेके चलें जी। एनीथिंग एल्स जी? अब जो मुआशी इस्तेहकाम आया है उसमें सजेशंस ली जाएं कि अब इसको हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाना है। तो इसलिए ये सब जो इन लोगों से ये आराएं ये मांगी जा रही हैं कि आप बताइए कि किन किन सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर है, आईटी है, मिनरल्स एंड माइनिंग है, और सेक्टर्स हैं, प्राइवेटाइजेशन पे जो मैंने पहले जिक्र किया, इन सबको दावत दी जा रही है कि आप उसमें हिस्सा लीजिए। पाकिस्तान होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम का कहना है सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी है, जिससे मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर क्रैकडाउन किया जाए तो चीनी की कीमत फौरी तौर पर 150 रुपये किलो हो सकती है। काशिफ मुनीर की रिपोर्ट में मजीद जानिए। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने कहा कि सिंध और पंजाब की शुगर मिलों से सप्लाई की बंदिश से चीनी की कीमत बढ़ रही है। अगर सप्लाई फौरी बहाल ना हुई तो रेट बढ़ने का खदशा है। जितनी है हमारी शुगर मिलें पंजाब की या सिंध की, उनको आप सप्लाई को ऑन रखना चाहिए। ये सप्लाई को बंद करना ये बढ़ावा दे जाएगा और गरीब आदमी जो 100 रुपए की कॉस्टिंग की चीज आज 200 रुपए किलो बिक रही है। रऊफ इब्राहिम ने दावा किया कि मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है और करोड़ डॉलर खर्च करके चीनी इंपोर्ट करने का हुकूमती फैसला गलत है। हमने इंपोर्ट के लिए भी कहा कि इंपोर्ट ना करें। हमारे पास चीनी वाफिर मिकदार में है और यही कहता हूं कि 25 लाख टन का अभी जखायर है हमारे पास। फौरन क्रैकडाउन हो तो अभी बरामद हो जाएंगी चीनी सारी। रऊफ इब्राहिम ने कहा कि मुल्क में 25 लाख टन चीनी के जखायर मौजूद हैं। शुगर मिलों ने 450 रुपए में गन्ना खरीदा, जिससे चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए बनती है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ काशिफ मुनीर, नियो न्यूज, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 1,36,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,36,140 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड को खुशाइन करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है मार्केट का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने के अक्कास हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून और PTI से नाला कहते हैं मखसूस नशस्तों के लिए नून लीग JUI के खिलाफ अदालतों में है। नून लीग को अंदाजा नहीं उनके इस इकदाम से फ़ायदा किसको हो रहा है। देखना होगा अदम एतमाद में किसका साथ देना होगा। मदारिस तरमीमी बिल से मुताल्लिक हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर हो चुकी। चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI से ताल्लुकात में मियाना रवि चाहते हैं। इख्तलाफ को इख्तलाफ की हद तक रखना है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसून के आगाज़ से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 53 बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। पंजाब में मुसलसल बारिश से नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। कोटद्दू, डेरा गाजी खान, तोनसा में सैलाब, दर्जनों देहात मुतासर। 40 के करीब बस्तियाँ डूब गईं। सिंध में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। हैदराबाद में शहरी महसूर होकर रह गए। क़याम के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात समेत जराइम के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रही है। FC में पूरे मुल्क से लोग भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं FC का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर ने कहा कि FC को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। FC को 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। 41 विंग्स होंगे। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की ऑपरेशनल ज़रूरियात को वफाक पूरा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों की तकसीम के केस में दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया।
چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے معاملات صرف خیبر پختونخوا کی حد تک سنا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں کی تقسیم کا کیس، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، ANP اور PTI پارلیمنٹیرین کے وکلاء نے دلائل دیے۔ JUI کے وکیل کامران مرتضی نے دلائل دیے کہ کیا یہ کیس صرف خیبر پختونخوا کی حد تک سنا جائے گا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کامران مرتضی کو نشست پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے موقف اپنایا کہ کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن مرحلہ وار جاری کیے گئے۔ JUI اور مسلم لیگ نون کی نشستیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں بھی برابر ہونی چاہیے۔ دونوں جماعتوں کو 9 نشستیں ملنی چاہیے۔ اگر نشستیں برابر ہوں تو ٹاس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل نیر بخاری نے کہا کہ ان کی جماعت کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں صرف 4 نشستیں ہیں۔ پہلے مسلم لیگ نون اور JUI کا تنازع حل کیا جائے۔ ANP کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ضمنی انتخاب میں ان کی جماعت نے 1 نشست جیتی ہے، جس کا اثر مخصوص نشستوں کی تقسیم پر بھی ہونا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے 2 مراحل میں نوٹیفیکیشن جاری ہوئے۔ پہلے سنی اتحاد کونسل والا معاملہ زیر غور تھا۔ الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پروڈکشن ٹیم نیو نیوز، اسلام آباد۔ پیکا ایکٹ اور صحافیوں کے ایشوز پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کی کاپی وزیر اعظم، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور صدر PFUJ کو بھی بھجوائی گئی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس نے پیکا ایکٹ پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پیکا ایکٹ اور صحافیوں کے ایشوز پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کی کاپی وزیر اعظم، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اور صدر PFUJ کو ارسال۔ خط میں پیکا ایکٹ پر تشویش کا اظہار۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان میں صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں بڑھتے خطرات کا سامنا ہے۔ پیکا قانون کے تحت مقدمات، ہراسانی اور دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ پاکستان نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور اقوام متحدہ کے کنونشن پر دستخط کر رکھے ہیں۔ IFUJ نے مزید کہا، سپریم کورٹ کو براہ راست اپیلوں کی اجازت دینا اسلام آباد ہائی کورٹ کو بائی پاس کرنے کے مترادف ہے۔ IFJ نے پاکستان میں 2 مشن بھیجے جنہوں نے میڈیا ورکر سے براہ راست ملاقاتیں کی۔ سپریم کورٹ پیکا قانون کا اثر نو جائزہ لے اور حکومت کو قانون میں ترمیم کی ہدایت دے۔ خط میں چیف جسٹس سے اپیل کی گئی کہ وہ پیکا قانون کا فوری طور پر اثر نو جائزہ لیں۔ آرٹیکل 19 کے تحت آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ نیب خیبر پختونخوا نے تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کو کرپشن کے الزام میں طلب کر لیا۔ نیب نوٹسز کے مطابق اعظم خان سواتی کو کوہستان کے 36 ارب روپے اسکینڈل میں طلب کیا گیا ہے، جبکہ MPA ڈاکٹر امجد علی کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ اعظم سواتی کے جمع کرائے گئے ریکارڈ میں خامیاں ہیں، جبکہ نیب نے ڈاکٹر امجد علی سے 2013 سے اب تک کے تمام اثاثہ جات کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹرز یونیورسٹیز آف پاکستان کا پاکستان کو معاشی طور پر بزنس ہب بنانے کا مشن سی پاکستان ورلڈ سٹارٹ اپ چیمپئن شپ 2025 کے پلیٹ فارم سے جاری و ساری ہے۔ کراچی راؤنڈ کا شاندار آغاز ہو گیا۔ وقاص خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام ورلڈ سٹارٹ اپ چیمپئن شپ ایونٹ کے مشترکہ میزبانوں میں سپیریئر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی شامل ہیں۔ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ بھی ایونٹ کے میزبانوں میں شامل ہیں۔ ایونٹ کو چودھری محمد اکرم سینٹر فار انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ اور انویژن ہب یونیورسٹی آف لاہور کے اشتراک سے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ سلیم حبیب یونیورسٹی میں کراچی ریجنل راؤنڈ کا انعقاد کیا گیا، جہاں 250 سے زائد اسٹارٹ اپ کے لیے جدید اور معاشی استحکام کے ضامن منفرد آئیڈیاز پیش کیے گئے۔ ججز نے نوجوانوں کے آئیڈیاز دیکھے اور خوب داد دی۔ آج کا یہ ایونٹ جو ہے یہ پاکستان کے اندر
جو سٹارٹ اپس کا کلچر ہے، انٹرپرینورشپ کا کلچر ہے، اپنا بزنس خود اسٹارٹ کر کے خود کما کر اور لوگوں کو امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز بنانے کا جو کلچر ہے، اس کے لیے یہ ایونٹ یہاں پہ ہوا ہے۔ اسٹارٹ اپ آئیڈیاز پیش کرنے والے طلبہ نے کہا ایسے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم سے روزگار کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ will give a student a very great opportunity for entrepreneur جو کہ اپنے کام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ورلڈ اسٹارٹ اپ ہے اور یہاں پہ سب کو موقع ملا ہے اپنے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کا، سو دیٹ ایوری بڈی کین نو کہ کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے، جسٹ اس کو پالش اور شوکیس کرنے کی ضرورت ہے۔ 100 بہترین اسٹارٹ اپس کو $10,000 کی انعامی رقم اور ایوارڈز دیے جائیں گے۔ پاکستان کے سب سے بڑے اور منفرد انٹرپرینیورشپ ایکسپو ورلڈ اسٹارٹ اپ چیمپئن شپ 2025 کا فائنل 9 اگست کو ایکسپو سینٹر لاہور میں ہوگا۔ نیو گیس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔